جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ذوالقعدہ کا مہینہ ہمارے درمیان ہے اور حج کے ایام قریب سے قریب تر ہیں۔ اس حوالے سے آج کے نشست میں حج کی فرضیت اور فضیلت کے حوالے سے چند اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت سے متعلق قرآن مجید کی کئی آیات ہیں۔ ان آیات میں سے دو مقامات کی آیات تلاوت کی گئی۔ پہلا مقام سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو اس کی استطاعت اور طاقت رکھے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس کا انکار کرے تو بے شک اللہ عالمین سے بے پرواہ ہے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف فرمائی اور فرمائے، اے ابو ذر یہ یاد رکھو، ساری دنیا مل کے اللہ کی ایسی بندگی کرے کہ زندگی بھر پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کی عبادت ہی کرتی رہے، تب بھی وہ اللہ کی عزت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور ساری دنیا مل کے اگر اللہ کا انکار کر دے تب بھی وہ ذرہ برابر اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اللہ کی عزت میں ذرہ برابر کمی کر سکتے ہیں۔ یہ عبادت کرنا ہم اپنی شان بڑھانے کے لیے اور اپنا وقار بڑھانے کے لیے ہے۔ اس عبادت سے انسان کی اپنی شان بڑھتی ہے، انسان کا اپنا وقار بڑھتا ہے، اور عبادت نہ کرنے سے انسان کی اپنی شان گھٹتی ہے، اس کا اپنا وقار کم ہوتا ہے۔ نہ کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو اللہ کی شان بڑھے گی، العیاذ باللہ، اور اگر ہم عبادت نہ کریں تو اللہ کی شان میں کچھ کمی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو اس آیت میں یہی ارشاد ہوا، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو حج کا انکار کرے تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ اس آیت میں تمام مفسرین نے یہ لکھا اور فقہاء کرام نے یہ لکھا کہ اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرضیت کا حکم بھی دیا اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والوں کا رد بھی کیا، لہذا یہ آیت حج کی فرضیت کے لیے نص قطعی ہے۔ فرمائے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے، لوگوں پر ضروری ہے کہ جو استطاعت رکھے وہ حج بیت اللہ کرے۔ اس میں فرضیت کا بیان ہوا، اور وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے تو اللہ اس سے بے پرواہ ہے۔ اس میں انکار کرنے والوں کو توبیخ کی گئی
اور اس طرح کی آیات سے فرضیت کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا حج فرض ہے اور اس کا انکار کر دینا کفر ہے، بالکل ایسے ہی جیسے نماز فرض ہے اور نماز کا انکار کفر ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا انکار کفر ہے، ایسے ہی حج فرض ہے، حج کا انکار کفر ہے۔ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت جو سورہ حج کی ہے، یہ جو آیت ہم نے تلاوت کی سورہ نساء کی آیت نمبر 97 ہے اور چوتھا پارہ ہے، چوتھے پارے کی بالکل تقریباً ابتدائی آیات ہے۔ اور دوسرے مقام پر 17ویں پارے میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کا اعلان کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، اعلان کرو۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتینا من کل فج عمیق، کہ وہ آئیں بیت اللہ کی طرف پیدل چلتے ہوئے، کمزور سواریوں پر، ہر طرح کے راستوں کو طے کرتے ہوئے آئیں۔ تو یہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 27۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا بیان کیا اور فرمایا کہ لوگوں کو کہو کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں، بیت اللہ کے لیے حج کریں۔ اور اس آیت کا سورہ حج کی آیت نمبر 27 کا یعنی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اس کا پس منظر مفسرین نے لکھا، بالخصوص تفسیر ابن ابی حاتم میں لکھا اپنی سند سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو وہاں تو بالکل ویران تھا نا، وہاں تو اتنی کوئی بڑی آبادی نہیں تھی، چند لوگ ہی موجود تھے۔ تو جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اب لوگوں کو بلاؤ کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں، اس کا طواف کریں، اس گھر کی زیارت کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ یہاں تو کوئی ہے نہیں، کسے آواز دیں، کسے بلاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا ایک اونچے پہاڑ پر چڑھو۔ تو بیت اللہ کے ساتھ ہی ایک اونچا سا پہاڑ ہے، کوہ ابی قبیس، وہ پہاڑ جس پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ وہ پہاڑ اب تو ختم کر دیا گیا ہے، اب وہاں دیگر دوسری عمارتیں موجود ہیں، تو بیت اللہ کے بالکل پاس ہی پہاڑ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور لوگوں کو آواز دو، تمہارا کام آواز دینا ہے، لوگوں کے کانوں تک تمہاری آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ آپ پہاڑ پر چڑھے اور آپ نے آواز دی ایھا الناس، اے لوگو تم پر حج فرض ہے، بیت اللہ کا طواف کرو اور بیت اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو پکارا اے لوگو تم میں سے ہر ایک پر حج فرض ہے، جو استطاعت رکھتا ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرے، وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے۔ یہ آواز ہوا کی دوش میں ہوتی ہوئی مشرق سے مغرب تک گئی اور کہتے ہیں جتنے لوگ موجود تھے اس زمانے میں لوگوں نے اپنے کانوں سے وہ آواز سنی، جتنے انسان ماؤں کی پیٹ میں تھے انہوں نے ماؤں کی پیٹ میں آواز سنی، اور جتنے لوگ باپوں کی پشت میں تھے انہوں نے وہاں ان کی آواز سنی، اور سب نے زبان حال سے لبیک کہا۔ تو کہتے ہیں جس نے لبیک کہا اس کی قسمت میں ہے کہ وہ ضرور حج کرے گا، جو خاموش رہا وہ حج نہ کر پائے گا۔ جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار حج کرے گا،
جس نے 10 بار لبیک کہا وہ 10 بار حج کرے گا، اور جو خاموش رہا وہ حج نہ کر پائے گا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا پس منظر یوں بیان کیا۔ تو اس میں ایک بات ہے جو غور طلب ہے، اور غور طلب یہ بات ہے کہ بظاہر یہ بالکل ناممکن بات ہے کہ ایسی جگہ میں جو بالکل ویران ہے وہاں کوئی پکارے، اور اس کی پکار 1-2 میل نہیں بلکہ دنیا کے ہر حصے میں پہنچ جائے، زندوں تک ہی نہیں بلکہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان تک بھی پہنچ جائے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ لیکن یہ ناممکن اس وقت ممکن بن جاتا ہے جب اس ممکن کو کرنے کا وعدہ رب خود کر لے، جس سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ جب رب نے ہمیں کوئی کام دیا ہے نا تو پھر ہمیں اس کا انجام نہیں سوچنا ہے، ہم نے وہ کام کر لینا ہے، انجام رب کے سپرد کر دینا ہے۔ یہ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، کس طرح ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، یہ بات ہمارے سوچنے کی ہے ہی نہیں۔ ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ رب نے کہا تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دینا ہے، باقی انجام کار رب کے حوالے کر دینا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا نا، بالکل ناممکن بات ہے یا ناممکن کام ہے، لیکن عرض کی مولا یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا آواز لگانا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک تمہاری آواز پہنچا دینا یہ میرا کام ہے۔ بس مطمئن ہو گئے، انہوں نے اپنا کام کیا، رب نے اپنا کام کر دیا۔ اس لیے حالات جیسے بھی ہو جائیں، جیسے بھی حالات ہوں، اپنے حصے کا کام ضرور کیجیے۔ یہ نہ دیکھیے کہ کوئی دوسرا کیا کر رہا ہے، یہ دیکھیے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور آپ کیا کر رہے ہیں، اس صورتحال میں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ بس آپ سے دوسرے کے بارے میں نہیں، سب سے پہلے آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ تو ایک فائدہ نکلتا ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ تو سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں بھی حج کی فرضیت کا بیان ہے۔ تو اسے حج بیت اللہ بھی کہتے ہیں، حج بیت اللہ بھی کہتے ہیں۔ حج کو ہے کے زبر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور ہے کے زیر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، حج بھی پڑھتے ہیں اور حج بھی پڑھتے ہیں، حجۃ الوداع بھی پڑھتے ہیں، حجۃ الوداع بھی پڑھتے ہیں، حج اکبر بھی پڑھتے ہیں اور حج اکبر بھی پڑھتے ہیں، دونوں ہیں نا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہاں حج کو حج کہا گیا، اور سورہ حج کی آیت میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہا گیا۔ تو دونوں طرح سے اعراب ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسے جو ذوالحجہ کے مہینے میں حج کرتے ہیں اسے حج اکبر کہتے ہیں، اور پورے سال جو ہم عمرہ کرتے ہیں نا اسے حج اصغر کہتے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ تو حج کے لیے، اس کی فرضیت کے لیے، یہ جو مہینے ہیں نا یہ حج کے مہینے ہیں۔ 3 مہینے حج کے ہیں، شوال المکرم کا پورا مہینہ، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ، اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ حج کے ایام، اسے کہتے ہیں اشہر الحج، یہ حج کے مہینے ہیں۔ شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن، کم و بیش اگر دونوں مہینے 30 دن کے ہوں تو 70 دن بنتے ہیں، ورنہ اگر دونوں مہینے 29 دن کے ہوں تو 2 دن کم کر لیجئے، ایک مہینہ 30 اور ایک مہینہ 29 کا ہو تو 1 دن کم کر لیجئے، یعنی کم و بیش 70 دن یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے جو ارشاد فرمایا وہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی عمل کرے وہ اللہ کے لیے کرے۔ حج جو ہے نا یہ
بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ یوں سمجھ جائیں کہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ بعض عبادت ہوتی ہے جسے جسمانی عبادت کہتے ہیں، جیسے روزہ ہے، یہ جسمانی عبادت ہے۔ جیسے نماز ہے، یہ جسمانی عبادت ہے۔ اور بعض عبادتیں وہ ہوتی ہیں جو جسمانی عبادت نہیں ہوتی ہے، مالی عبادت ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ اس میں آپ کو کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پیسے نکالنے کی ضرورت ہے، تو یہ مالی عبادت ہے۔ تو بعض عبادتیں جسمانی ہوتی ہیں جیسے روزہ، نماز، اور بعض عبادتیں مالی ہوتی ہیں جیسے صدقہ و خیرات، زکوٰۃ۔ حج ایسی عبادت ہے کہ یہ مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے۔ اس میں مال بھی بہت خرچ ہوتا ہے، اور جسمانی عبادت اور جسم کے حوالے سے کوششیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ کئی کئی میلوں تک آپ نے پیدل چلنا ہوتا ہے۔ سواریاں تو ہوتی ہیں، لیکن جب آپ پیدل چلیں تو سواری سے پہلے پہنچ جائیں۔ اس وجہ سے لوگ پیدل چلنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں حج کے ایام میں۔ تو مکے سے مینا جانا ہے، مکہ سے مینا کم و بیش 6 سے 7 کلومیٹر ہے۔ مینا سے پھر عرفات جانا ہے، وہ بھی تقریباً یوں ہی 7 سے 8 کلومیٹر ہے۔ عرفات سے پھر مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ سے پھر مینا جانا ہے، مینا سے پھر مکہ جانا ہے، اور مکہ جانے کے بعد طواف کرنا ہے، طواف کر کے پھر مینا لوٹنا ہے۔ تو یہ ایک ایسی جسمانی عبادت ہے کہ انسان کی بھرپور ورزش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ عظیم ترین عبادت ہے۔ اب چونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے جسمانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، تو جو حج کر لیتا ہے تو بسا اوقات اسے بڑا غرور ہو جاتا ہے، بڑا فخر ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس فخر کو توڑنے کے لیے جہاں اللہ نے حج کی فرضیت کا ذکر کیا، سب سے پہلے فرمایا اللہ کے لیے حج کرو، لوگوں کے لیے حج نہ کرو کہ لوگ تمہیں حاجی صاحب کہیں گے یا حجن کہیں گے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے حج کرو۔ اس کی وجہ یہی ہے، ورنہ جتنی عبادات ہیں تمام عبادات ہی اللہ کے لیے ہیں، اور تمام عبادات اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے، ورنہ ان عبادات کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص دکھاوے کی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کا قیامت میں کوئی صلہ نہیں ہے۔ جب وہ اپنی عبادت کا صلہ چاہے گا تو اللہ فرمائے گا تم نے جس کے لیے عبادت کی اسی سے صلہ چاہو۔ تم نے چاہا تھا کہ لوگ تمہیں حاجی صاحب کہیں، دنیا میں ہم نے لوگوں کی زبان سے تمہیں حاجی صاحب کہلوا دیا، یہاں تو کوئی اجر نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بالخصوص حج اور بالعموم تمام عبادات وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جہاں تک عبادتوں کو چھپا سکتے ہیں چھپائیں۔ اس سے آپ کی عبادتیں بچیں گی، اس سے آپ کی عبادتوں کا اجر بچے گا ایک، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس سے آپ کی عبادتیں مزید اور پر رونق ہو جائیں گی اور زیادہ فیض یاب ہو جائیں گی۔ جیسے کہ امام عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے لکھا مختصراً، فرمایا کہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو کچھ بھی تو نہیں تھا نا، جاندار ہی تھے، جانور تھے۔ تو مختلف جانور اللہ کے نبی کو سلام کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوتے رہے، تو کچھ ہرنوں کا بھی ایک جتھا حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا سلام عرض کرنے کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں بڑی دعائیں دی، ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، جب وہ آئے تو ان کے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ یہ جو مشک ہے نا، یہ خاص ہرنوں سے نکالا جاتا ہے، اور سب سے قیمتی یہ خوشبو ہے۔ تو جب انہیں خوشبو محسوس ہونے لگی تو وہ پورے جنگل میں بھاگنے لگے اس خوشبو کے پیچھے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر بالآخر انہیں احساس ہوا کہ وہ جس خوشبو کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ خوشبو کہیں اور سے نہیں، ان کی اپنی ذات سے آ رہی ہے۔
تو پھر اور جانور بھی اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، پوچھا کہ یہ خوشبو تم سے کیسے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، تو بس وہاں سے ہی ہم مشکبار ہو گئے، ہم خوشبودار ہو گئے۔ اور جانور بھی پہنچے، وہ بھی پہنچے، انہوں نے سلام کیا، اللہ کے نبی نے ان کے لیے بھی دعائیں کی، لیکن جب وہ آئے تو الآن کما کان، جیسے گئے تھے ویسے ہی آئے، کوئی فرق نہیں ہوا۔ تو پھر یہ سب وہاں پہنچے ہرن کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ ہم بھی گئے تھے، تم بھی گئے، لیکن جب تم گئے تو خوشبو لے کر لوٹے اور ہم گئے تو کچھ بھی نہ لے کر آئے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے خالصتاً اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے، اس لیے ہمیں اس اخلاص کا صلہ ملا کہ اللہ نے ہمیں مشکبار کر دیا، اور تم اولاً گئے تھے ہی خوشبو لینے کے لیے، تو تمہارے عمل میں اخلاص نہیں تھا، تمہارے عمل میں ایک طرح کی لالچ تھی، اس لالچ کی وجہ سے، اس خاص مقصد کی وجہ سے تم جیسے گئے تھے ویسے ہی لوٹے۔ تو علامہ صفوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پھر امام دمیری نے بھی اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اسے اللہ وہ بھی دے دیتا ہے جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ میں سب سے پہلا جو فائدہ ہمیں ملتا ہے کہ انسان بالخصوص حج کرے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اس کے علاوہ جتنے اعمال کرے تمام اعمال میں یہی بنیاد رکھے کہ اللہ کی رضا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور کی رضا نہیں چاہیے۔ پھر حج کی فرضیت اور حج کی فضیلت کے حوالے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کے ارادے سے نکلا، جب وہ اپنے گھر سے نکلا ہر قدم پر 700 نیکی ملے گی، اور ایک نیکی حرم کی نیکی ہے۔ تو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ حرم کی نیکی کتنی ہے؟ فرمایا حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی ہے۔ تو کتنا اجر و ثواب ہے حج کے حوالے سے۔ لہٰذا جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب مال ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے اولین ضروری ہے کہ وہ حج کریں۔ اب حج کا نصاب کیا ہے؟ حج کا نصاب یہ ہے کہ کھانا پینا کھانے کے بعد حج کے ایام باہر رہنے میں گھر والوں کی کفالت ہو جائے، اتنا مال وہ پیچھے چھوڑ کر جائے، اس کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جس سے وہ حج کر سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہے۔ اور حج جو ہے نا وہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، جو حدیث شریف میں بھی آیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم پر حج فرض ہے، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ تو آپ خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور فرمایا کہ جب تک میں گفتگو ختم نہ کر لوں سوال نہ کیا کرو، اگر میں جب تم نے کہا تھا ہر سال فرض ہے، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا، پھر تم نہیں جا سکتے۔ یہاں زندگی میں ایک بار جانا مشکل ہے، ہر سال جانا تو تقریباً ناممکن ہو جائے۔ تو حج جو ہے نا جب اتنا مال ہو، اتنی رقم ہو کہ وہ قریباً 40 دنوں کا یہ ٹریول ہوتا ہے ہمارے یہاں، 40 دنوں میں وہ اپنے گھر والوں کی کفالت کر جائے، کوئی کسی طرح کا معاملہ نہ ہو، اس کے باوجود اس کے پاس اتنی رقم ہو جس سے وہ حج کر سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اور حج کی فرضیت زندگی میں ایک بار ہے، لیکن جب انسان پر حج فرض ہو جائے تو فوراً حج کرنا فرض ہے، بالکل ایسے جیسے پورے سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالنا فرض ہے نا، لیکن جیسے ہی آپ کے مال میں سال گزر جائے تو آپ پر فوراً زکوٰۃ نکال دینا فرض ہے۔
آپ رمضان کا انتظار نہ کریں کہ رمضان آئے گا تو زکوٰۃ نکالوں گا، فوراً خواہ وہ کوئی بھی مہینہ ہو آپ پر فوراً وہ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے، فرض ہے۔ ایسے ہی حج علی الفور یہ واجب ہے، اسے واجب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، فرض کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب کوئی شخص حج جس پر فرض ہو چکا ہے وہ یہ سمجھے کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے اور پھر وہ ٹال مٹول کرتا رہے، حج نہ کرے، جس قدر بلا عذر شرعی تاخیر کرتا رہے گا وہ گناہ گار ہوتا رہے گا۔ حتیٰ کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر حج فرض ہے اور وہ حج کی فرضیت ادا نہ کرے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو کتنی سخت وعید ہے، اسے ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ لہذا جس کے پاس اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے، اتنی وسعت دی ہے، وہ حج ضرور کرے۔ اس کے لیے مال کا ہونا اور پھر راستے کا پرامن ہونا یہ بھی حج کی فرضیت میں داخل ہے۔ اگر راستہ پرامن نہیں تو حج فرض نہیں ہوگا، اگر راستہ پرامن ہے تو حج فرض ہے۔ جیسے ان دنوں شام کے لوگ ہیں، غزہ کے لوگ ہیں، تو ان کے لیے حج کا راستہ پرامن نہیں ہے، تو وہاں اگر لوگ مالدار بھی ہو جائیں نا تو ان پر کسی پر بھی حج فرض نہیں ہوگا، اس لیے کہ راستہ پرامن نہیں ہے۔ تو راستے کا پرامن ہونا یہ دو فرائض ہیں، یہ دو شرائط ہیں، حج کی فرضیت کے لیے یہ دو شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ صحت کا ہونا یہ بھی شرائط میں داخل ہیں، پورے اعضاء کا سلامت ہونا یہ بھی شرائط میں سے ہیں، لیکن اصل وہ دو شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ بعض شرائط ایسے ہیں جو اکثر لوگوں میں نہیں ہوتے، بعض لوگوں میں ہوتے ہیں۔ جیسے سالم الاعضاء ہونا ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، بعض لوگوں میں نہیں ہوتا ہے۔ کوئی لنگڑا ہے یا اندھا ہے، اس کے پاس مال بھی ہو تب بھی اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورت کے لیے حج کی فرضیت میں ایک اور شرط ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، یا تو شوہر ہو یا بیٹا ہو یا کوئی ایسا محرم ہو جس سے زندگی بھر کبھی بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ محرم اسے کہتے ہیں جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے باپ ہے، جیسے سسر ہے، جیسے بیٹا ہے، یا شوہر کی پہلی بیوی سے بیٹا ہے تو یہ بھی دوسری بیوی کے لیے بیٹا ہی ہوگا۔ تو یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ مرد ہیں جن سے اس خاتون کا زندگی میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا مرد کا ہونا بھی ضروری ہے، محرم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے ہاں آیا تھا اور ہم نے لکھا اس پر کہ جو اس کے ساتھ محرم ہو، اور محرم کے ساتھ ساتھ محرم کا خرچہ بھی عورت کی طرف سے ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ محرم والی بات جو ہے نا، اس زمانے میں بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، کہتے ہیں اب تو زمانہ جدید ہو گیا ہے اور تمام سفری سہولیات بھی موجود ہیں، عورت کہیں سے کہیں بھی چلی جائے بآسانی جا سکتی ہے، تو اب محرم کا ہونا ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیے، ہم جس قدر جدید دور میں چلے جائیں لیکن فتنہ بہرحال فتنہ ہی ہوتا ہے، تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عورت کہیں بھی تنہا چلی جائے، جس قدر پڑھے لکھے لوگ ہوں، کہیں نہ کہیں فتنہ پروری ضرور ہوگی۔ تو اس فتنہ سے بچنے کے لیے، اور پھر حج کا موسم یہ ازدحام کا موسم ہوتا ہے، یہ رش کا موسم ہوتا ہے، لاکھوں لاکھ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، وہاں عورت کو کسی ایسے مرد کی اشد ضرورت ہوتی ہے جس کا ہاتھ تھام کر وہ طواف کر سکے، زیارت کر سکے، سعی کر سکے۔ تو اس لیے اس زمانے میں بھی عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اگر حج کو جائے تو محرم کے ساتھ جائے۔ اگر زندگی بھر عورت مالدار ہے اور اس کا کوئی محرم نہیں تو اس پر حج فرض نہیں ہے، وہ حج پر نہ جائے۔ لیکن بہرحال اگر وہ بغیر محرم کے حج پہ چلی گئی تو گناہ گار ہوگی، حج ہو جائے گا اس کا۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو حج سے متعلق ہیں،
جو میں سمجھتا تھا کہ ضروری ہیں۔ اب ایک بات اور بھی ہے، ہمارے ہاں جو یہ غلط فہمیاں ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو مالدار ہیں، حج کے لیے 13 سے 15 لاکھ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے لیے تو یہ خواب و خیال ہے، لیکن جو کاروباری ہوتے ہیں، جو مالدار ہیں، تو ان کے لیے یہ آسانیاں ہیں، ان کے پاس اتنی رقم ہوتی ہے۔ لیکن بہت سو سے میں نے سنا کہ ان کے پاس اتنی رقم موجود ہے، صحت بھی صحیح ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ پہلے بیٹیوں کو نبھا دوں پھر حج کروں گا۔ تو بیٹیوں کو نبھانا، بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی کر دینا، یہ حج سے افضل ہے، یہ ان کے نزدیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، بیٹیاں ایک کے بجائے 10 ہوں، سب کے سب کنواریاں ہوں، لیکن اگر آپ صاحب استطاعت ہو گئے، آپ پر حج فرض ہے، تو سارے کام چھوڑ کر آپ نے پہلے حج کرنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ اگر 14-15 لاکھ میرے حج پہ لگ گئے تو بیٹیوں کی شادی کا کیا ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کرو، حج فقیری کو ختم کر دیتا ہے۔ تو حج کریں گے، وہاں جا کے مقامات مقدسہ پر دعا کریں گے تو بیٹیوں کے اچھے رشتے خود ہی آ جائیں گے، اور بیٹیوں کو نبھانے کے لیے آسانیاں خود ہی ہو جائیں گی۔ تو یہ اگر خیال کسی کے ذہن میں ہے نا، تو وہ یہ خیال نکال دے، اور اگر اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، بیٹیوں کو چھوڑے، سب سے پہلے حج کرے۔ اس لیے کہ صحت ایک جیسی رہے یہ ضروری نہیں ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسان صحت کے لحاظ سے نیچے آتا جاتا ہے، اور جب جوانی ہے، صحت صحیح ہے، اس وقت حج کر لے، یہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ ویل چیئر میں حج کرنا بہت زیادہ مشقتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک بات، یعنی اگر کسی کی بیٹیاں جوان ہیں اور وہ شادی کے لائق ہیں، والدین ان کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، اور بیٹیوں کی شادی کے لیے انہوں نے اتنی رقم جمع کر رکھی ہے کہ اس رقم سے وہ حج کر سکتے ہیں، اور باقی جو شرائط ہیں وہ شرائط بھی موجود ہیں، تو آپ پر حج فرض ہے۔ آپ پہلے حج کریں، پھر انشاءاللہ اللہ خود ہی بیٹیوں کی شادی کے لیے اسباب بنا دے گا۔ اس صورت میں کوئی شخص جس قدر تاخیر کرے گا اس قدر گناہ گار ہوتا رہے گا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں پہلے امی اور ابو کو حج کروا دیں پھر حج کریں گے۔ اس لیے کہ یہ بات بھی لوگوں میں وائرل ہے کہ اگر ماں باپ کو حج نہ کروایا تو بیٹے کا حج نہیں ہوگا، تو یہ بھی خام خیالی ہے، یہ مسئلہ بھی غلط ہے۔ اگر بیٹے پر حج واجب ہے، فرض ہے، تو ماں باپ کو حج کرانا اس پر لازم نہیں ہے، اور نہ ہی ماں باپ سے اجازت لینا اس کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے بندوں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ابو یا امی سے اجازت نہیں لیتے۔ ایسے ہی اگر آپ صاحب نصاب ہیں حج کے حوالے سے، تو والدین نے بھلے حج نہ کیا ہو، وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن آپ یہ سوچ کے کہ پہلے والدین کو حج کرا دوں پھر حج کروں، یہ سوچ کے حج میں تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ لہذا جب حج فرض ہے، جس پر حج علی الفور فرض ہے، جس پر حج فرض ہے، فوراً اس پر حج کرنا ضروری ہے۔ اور پھر جب کوئی شخص حج کر کے آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ بال منڈوا لیتا ہے نا، مینا میں بال منڈوا لیتا ہے اور احرام کھول دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے اس کے کندھے پر تھپ تھپاتے ہیں اور کہتے ہیں اب جاؤ، تم بالکل نئے ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے آج ہی پیدا ہوئے ہیں، اب سارے اعمال نئے سرے سے کرو، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو وہ ایسا ہو کر آتا ہے جیسے بالکل آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر ایک کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کے ساتھ روضہ رسول کی حاضری کی توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔